سورہ ہالینڈ سے ایک دوست نے یہ سوال بھیجوایا ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء کے مقابل پر حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کے متعلق یہود بہت ہی زیادہ بغض اور عناد رکھتے ہیں اور دوسرے سب انبیاء سے بہت زیادہ اعتراضات آپ پر کرتے ہیں، حالانکہ آپ ایک مقدس وجود اور اولوالعزم پیغمبر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس خصوصی بغض و عناد کی کیا وجہ ہے؟ اول تو یہ دعویٰ غلط ہے۔ بائبل میں سموئیل وغیرہ کی کتاب پڑھ لیں، جہاں تک کردار پر حملوں کا تعلق ہے، حضرت داؤد پر، حضرت سلیمان پر، دیگر انبیاء پہ بڑے سخت حملے ہوئے ہیں۔ شرک کا حملہ، عورت کی خاطر خدا کو چھوڑ دینا، بت پرستی کرنا، ان میں سے کوئی الزام بھی حضرت مسیح میں نہیں لگا۔ تو ایک فرضی بات بنائی گئی ہے، سوال کرنے والے نے فرضی بات اس لیے کہی ہے کہ مسیح کا ذکر بہت چلتا ہے، تو ان کے دماغ پر اور بائبل پڑھی نہیں، تو ایک فرضی نتیجہ نکال دیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب علمی سوال کرنے ہوں تو حوالہ دیا کریں۔ جس سے پہلے بھی ایک علمی سوال بنایا گیا، اس کا کوئی بھی حوالہ نہیں، اور ہمارا سب کا اس طرح وقت ضائع ہوگا۔ یہ مجلس کوئی مقامی مجلس تو نہیں ہے، اتفاقاً جو مرضی پوچھ لو، یہ عالمی مجلس ہے، اور اس میں سب کے وقت کی قیمت کی ہم پر ذمہ داری ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے سوال ہی غلط ہے۔ بغض و عناد جو ہے آخری صورت وہ اس لیے ہے کہ وہ ایک انقلابی نبی تھے جن کے اندر مسیحیت کے لقب نے ایک الگ مقام پیدا کیا ہے۔ مسیح کے طور پر آپ تاج پہن کر آئے ہیں، جبکہ ہر نبی خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کی رضوان کا تاج پہن کر آیا کرتا ہے، مگر یہ اعلان تھا کہ تمہاری سب کی سرداری مٹائی جائے گی، اب ساری مولویت ختم، کوئی اکیلا اپنے فرقوں کا جو سردار تھا اب آئندہ سے اس کی حکومت برباد ختم کر دی گئی، اور اب یہ ہے جو خدا کی طرف سے تاج یافتہ ہے، تخت پر بٹھایا دکھایا گیا۔ اب یہ دور ہے شریعت کی تبدیلی کی نہیں، سلطنت کی تبدیلی کا۔ تم سب لوگوں کی سلطنت ختم کر کے اس کو معمور کیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو حکم عدل کہہ کے بیان فرمایا کہ جو مسیح آئے گا تو یاد رکھنا وہ حکم اور عدل بن کے آئے گا۔ اس کی فرمانروائی کے بعد تم سب کی جو اپنی پہلی چھوٹی چھوٹی شان و شوکت کی گدیاں بنی ہوئی تھیں وہ سب مٹ جائیں گی۔ فیصلے وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا۔ تو معمولیت کی یہ بھی شان ہے جہاں حکم اور عدل کا مطلب ہے ماننا لازم ہے، اس کا فیصلہ خدا کا فیصلہ سمجھا جائے گا اور کیونکہ خدا ہی سے عزم پاک وہ کرے گا۔ تو مسیح کے متعلق جو باتیں آنے والے مسیح کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، مانن وہی باتیں پہلے مسیح کے متعلق بھی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف جو مذہبی رہنما ہیں ان کو اپنی سرداری ٹوٹنے کی ہوا کرتی ہے، اس لیے ہر صاحب شریعت نبی کی شدید مخالفت ہوتی ہے، اور جو غیر شاعر نبی ہیں ان کی مخالفت ویسی شدید نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ وہ مسیحیت کا کردار ادا کرنے آئے۔ انبیاء بنی اسرائیل کی مخالفت میں بعض لوگوں نے الزام تراشی بہت کی ہے، مگر قیامت کا شور کر کے اس پہ حملہ کر دیا اور سب نے، یہ نہیں ہوا۔ یہ فرق اگر وہ ان کے ذہن میں ہے تو پھر یوں بیان ہونا چاہیے کہ اس کو ہجوم کر دیں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں، یہ ٹھیک ہے، مگر الزام تراشی والی بات غلط ہے۔ الزام تراشیاں پہلے انبیاء پہ بہت زیادہ ہوئی ہیں، مگر مسیح کے وجود کو اپنے سارے جو کہانت کی سرداری کا نظام تھا اس کے خلاف سمجھا گیا۔ دنیا کے کاہن، دنیا کے سردار، بڑے بڑے علماء اور پیر فقیر، یہ اس وقت اپنے نظام کا خطرہ محسوس کرتے ہیں جب خدا کی طرف سے کوئی آنے والا ایسا کہے کہ اب تمہاری باتیں ختم ہیں، اب جو میں کہوں گا وہ ماننا ہوگا، تو بڑی شدید مخالفت ہوتی ہے۔ مسیح علیہ السلام کی اسی لیے مخالفت ہوئی ہے، باقی مجددین کی کوئی نہیں ہوئی اتنی جگہ۔ وہ مامور من اللہ بمانے امتی نبی نہیں تھے، اور انہوں نے بیک وقت یکسر
تمام دنیا کی مذہبی سرداریوں کو اپنے تابع کرنے کا اعلان نہیں کیا، حکم عدل نہیں بنے. کون سا ایسا مجرد ہے جو ساری دنیا کے لیے حکم عدل بننے کا دعویٰ ہی لے کر آیا ہو؟ صرف مسیح موعود علیہ السلام ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل میں ایک بھی نبی بھی اس سے پہلے ایسا نہیں آیا جس کے متعلق ثابت ہو کہ تمام بنی اسرائیل کو اس نے یہ کہہ کر مخاطب کیا ہو کہ اب تمہاری باتیں ختم، سرداریاں ختم، میرے پیچھے چلو، جو تشریح میں کرتا ہوں وہ مانی ہوگی، اور تمہارے اختیار اب نہیں ہے، اب تاج والا میں ہوں، تخت والا میں ہوں. یہ مسیح کی شان اتنی نمایاں ہے کہ اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا. بس تھریٹ ٹو دی اولڈ آرڈر ہے بنیادی بات. پیغام کتنا ہی نرم ہو، یہ بہانے بناتے ہیں پیغام کے کہ یہ غلطیاں وہ غلطیاں ہیں اس لیے ہم دشمنوں میں، بالکل سب جھوٹ ہے. مسیح کے پیغام میں کون سی ایسی ظالمانہ باتیں تھیں جو انگیخت کرنے والی ہوں؟ ایک گال پہ تھپڑ مارو، دوسرا آگے کر دو، کوئی قمیض مانگے تو کوٹ بھی اتار کے دے دو. یہ کون سا پیغام ہے جس میں آفینس ہے؟ اس لیے اس پیغام کو آفینس کہنے کے ان کو ہمت بھی نہیں پڑی. بس یہ کہتے تھے تاج ہے نا تمہارے پاس، تاج کہاں ہے دکھاؤ، تخت کہاں ہے تمہارا، آسمان سے تمہارا پہلے اترنے والا کیوں جسمانی طور پر نہیں اترا؟ یہ عذر رکھے ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں اتنا غصہ کہ کسی کو سولی پہ چڑھا دو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقین تھا ان کو کہ اس شخص میں انقلاب کی طاقت ہے. اور یہ غیر احمدی علماء کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی دل میں یقین تھا اب اس نے انقلاب برپا کر دینا ہے، ہماری سرداریاں ختم. چنانچہ وہ ابوالکلام آزاد کے بھائی جو اخبار نکالتے تھے، اور کیا نام تھا ان کا، مرزا حیرت دہلوی تھے نا، وہ بھائی تھے، کون تھے؟ یہ عبارت ابوالکلام کی طرف بھی منسوخ کی جاتی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ابوالکلام نے جوانی میں حضرت مسیح کا زمانہ پایا تھا نا کہ نہیں؟ ہاں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ بحث چلی ہوئی ہے ہمارے بعض مناظرین اور علماء کے درمیان، یہ کس کا کلام ہے. مگر مرزا حیرت دہلوی نے جو تبصرہ لکھا اس میں یہ اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں اختلاف تھا مرنے والے سے، یہ تھا وہ تھا، مگر اس سے انکار نہیں کہ اس کی مٹھی میں انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے، اس کی انگلیوں کے ساتھ. اس کی مٹھی میں وہ طاقت کی وہ بیٹریاں تھیں جس نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ساری مذہبی دنیا میں. تو جو مسیح کی صفات ہے وہ ساری حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر انہوں نے تسلیم کر لی، اور دشمن اس وجہ سے مخالفت کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اب ہمارا دور لگ گیا، اب ایک نیا دور آنے والا ہے. ان سب کی یہ وجہ مخالفت کی. مولوی جتنے بھی لگے ہوئے بیچارے وہ جانتے ہیں احمدی ہوئے لوگ تو سرداریاں ختم ان کی، نہ پیر کی گدی رہے گی، نہ فقیر کی، نہ مولوی کی سرداری. جب خلافت کا نظام آ جاتا ہے تو اس کے بعد مسیح السلام کا تو اصل تو وہی مقام ہے نا، مگر آپ کی نمائندگی میں آگے خلافت کا نظام چل پڑا ہے. وہاں مولوی پیر فقیر کہاں جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں رہتے. احمدیت میں کہاں ہیں؟ سب علماء اپنے مقام کو سمجھتے ہوئے، اور ان کے جتنے بڑے عالم اتنا ہی بڑا ان کے اندر انکسار. اور اگر وہ احمدیت سے باہر ہوتے تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر بیٹھنے تھے. حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی حیات قدسی پڑھ کے دیکھیں. یہ آج دوسری جو گدیاں نا آج کل آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، اگر حضرت مولوی راجی کی صاحب کو بفرض محال یہ مقام ملتا مسیح موعود سے الگ، تو اس وقت وہ ان چوٹی کے بزرگوں میں شمار ہوتے جو انقلاب برپا کر دیا کرتے ہیں، جن کی احترام میں کثرت کے ساتھ جوق لوگ دوڑتے ہیں ان کی طرف. اور یہ ان کی بھی ایک گدی بن جانی تھی بڑی زبردست. لیکن انکسار کا یہ حال، اور خلیفہ مسیح کا ایک لفظ سنتے تھے تو فوراً آمنا و صدقنا، اپنا سب خیال چھوڑ کے ایک طرف ہو جاتے تھے.
یہ جو بات ہے یہ عدل، حکم عدل کی نمائندگی میں عطا ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو دنیا دار ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے اس بات کو کہ ہماری گدیاں ختم ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی جو مجلس سے سوال و جواب ابھی آپ نے سماعت فرمائی، اس سلسلے میں حوالے کی ایک تصحیح نوٹ فرما لیں. حضور انور نے اس مجلس کے دوران ایک موقع پر ذکر فرمایا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک زبردست نوٹ آپ کی وفات پر تحریر فرمایا تھا. اس کے بعد حضور نے جب یہ ذکر فرمایا کہ بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ ان کی تحریر ہے یا کسی اور کی، اور حضور نے اس موقع پر استفسار فرمایا، تو خاکسار نے زبانی یادداشت سے دوسرا نام مرزا حیرت دہلوی کا ذکر کیا جو درست نہیں. بعد میں جب تاریخ احمدیت کے سے حوالہ چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ دوسرے دوست جن کا ذکر ہوا ہے یہ مولانا عبداللہ الامادی ہیں. تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس حوالے کے بارے میں یہ بحث اٹھائی گئی کہ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ہے یا کسی اور کا، یہ بحث اپنی ذات میں درست ہے، لیکن دوسرا نام جو پیش کیا گیا وہ مولانا عبداللہ الامادی کا ہے، مرزا حیرت دہلوی کا نہیں. تو اس سلسلے میں یہ وضاحت نوٹ فرما لیں. میں ریکارڈ کی درستی کی خاطر تاریخ احمدیت جلد سوم سے یہ حوالہ بھی پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ جو تحقیقی نوٹ دیا گیا ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مولانا ابوالکلام آزاد نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر اخبار وکیل امرتسر میں جو نوٹ دیا اس کے الفاظ کچھ اس طرح پر ہیں. آپ نے فرمایا، وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، وہ شخص جو دماغی عجائبات کا مجسمہ تھا، جس کی نظر فتنہ اور آواز حشر تھی، جس کی انگلیوں سے انقلاب کے تار الجھے ہوئے تھے اور جس کی 2 مٹھیاں بجلی کی 2 بیٹریاں تھیں، وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے 30 برس تک زلزلہ اور طوفان رہا. تو جہاں تک حوالے کا تعلق ہے، حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ان حوالے کے الفاظ کی طرف اشارہ فرمایا تھا. جہاں تک تحقیقی بحث کا تعلق ہے، تاریخ احمدیت جلد سوم میں یہ نوٹ دیا گیا ہے کہ یہ حوالہ 11 کہن صفحہ 42 از مولانا عبد المجید سالک طبع اول سے ہے. وہ لکھتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ شذرہ مولانا عبداللہ الامادی کا بتایا ہے جو صحیح نہیں، کیونکہ اس شذرے کا انداز تحریر اپنی قوت و شوکت کے اعتبار سے خود نشاندہی کر رہا ہے کہ اس کے لکھنے والے مولانا عبدالکلام آزاد ہی ہیں. علاوہ ازیں مولانا آزاد کی خود نوشت سوانح آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی صفحہ 309 اور 310 سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تنہا آپ ہی ان دنوں اخبار وکیل کے ایڈیٹر تھے، مگر مولانا عبداللہ الامادی لکھنؤ میں رسالہ البیان کی ادارت کر رہے تھے اور انہوں نے ان دنوں الگ حضرت اقدس کی وفات پر اداریہ سپرد قلم کیا. ملاحظہ ہو البیان جولائی 1908. قریباً 50 برس پہلے جماعت احمدیہ کلکتہ نے مولانا آزاد کے نام سے یہ شذرہ اشتہار کی شکل میں شائع کیا اور مولانا آزاد کو خاص طور پر بھجوایا، مگر اس وقت انہوں نے اس کی قطعاً تردید نہیں کی. مولانا شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی نے اس تاریخی واقعہ سے متعلق ایک فیصلہ کن نوٹ لکھا تھا جو الفضل 11 جون 1963 اور ان کی تالیف حیات قمر الانبیاء کے صفحہ 276 تا 281 میں شائع شدہ ہے. حضرت قمر الانبیاء صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے جناب شیخ صاحب کی تحقیق کے بارے میں لکھا، آپ کے معلومات بہت پختہ اور یقینی معلوم ہوتے ہیں. تو اب آپ سے درخواست ہے کہ اس تصحیح کو نوٹ فرما لیں. یہ بحث ضرور اٹھائی گئی کہ یہ حوالہ کس کا ہے. تاریخی تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعی طور پر مولانا ابوالکلام آزاد کا حوالہ تھا، اور جو دوسرا نام مرزا حیرت دہلوی کا لیا گیا یہ درست نہیں تھا. مولانا مرزا حیرت دہلوی اخبار کرزن گزٹ دہلی اور یونین گزٹ بریلی میں ان کا حوالہ شائع ہوا ہے، اور مرزا حیرت دہلوی کرزن گزٹ دہلی کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زور قلم کا اعتراف کیا ہے، لیکن یہ الگ ایک حوالہ ہے. یہاں پر ناموں میں اشتباہ ہوا، اس لیے اس وضاحت کی ضرورت تھی. اب آپ اس کو نوٹ فرما لیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہور مہ
آخر زمان